شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ اور لسنرز، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں ہمیشہ کی طرح۔ اور جو آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے نمرا نے، اور نمرا بتاتی ہیں کہ میں کراچی عابد آباد کی رہنے والی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میری آپی کی، میری سگی بہن کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو ان کے ساتھ پیش آئی۔ میری آپی کا نام افرا ہے، اور جو میری آپی ہیں وہ بہت زیادہ ذہین تھیں، بہت زیادہ وہ اتنی سلیقے مند تھیں کہ ان کو دیکھ کر جو دوسری میری کزنس تھی اور جو ایون کہ مجھے بھی بہت زیادہ رشک آتا تھا ان کے اوپر کہ میری آپی اتنا سلیقے سے سب کچھ مینیج کرتی ہیں، ہینڈل کرتی ہیں۔ سب لوگ ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، بہت پسند کیا کرتے تھے سب لوگ ان کو۔ اور ایسے ہوتا تھا کہ رشتہ داروں میں بھی اور جو محلے والے تھے ان کے ادھر بھی وہ یہی سوچتے تھے کہ وہ میری آپی کا رشتہ لیں، لیکن جو میری امی تھیں وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کہیں قریب اپنے رشتہ کریں میری آپی کا۔ وہ یہی سوچتی تھیں کہ یا تو کسی اور شہر میں ہو جائے یا پھر کہیں اور تھوڑا دور ہو جائے، اور رشتہ داروں میں تو بالکل بھی نہ ہو۔ تو ایسے ہی چلتا رہا، محلے والے بھی آتے تھے، آنٹیاں جو ہوتی تھیں محلے کی وہ آیا کرتی تھیں اور وہ ہم سے باتیں کیا کرتی تھیں، اور باتوں باتوں میں وہ رشتے کی بات کیا کرتی تھی، لیکن امی نے کبھی انہیں اس طرح کا جواب نہیں دیا، رسپانس نہیں دیا کہ انہیں لگے کہ ہم بھی ان کو رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک فنکشن تھا ہمارے ریلیٹیوز میں، قریبی تھا، تو وہاں پہ ایک فنکشن تھا ہمارے قریبی رشتہ داروں میں۔ ہم لوگ سارے فری ہو کر فنکشن سے بیٹھے ہوئے تھے ایک روم میں جہاں پہ سب لیڈیز وغیرہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو وہاں پر میں بیٹھی ہوئی تھی اور جو میری افرا آپی تھیں وہ باہر گئی ہوئی تھیں چائے وائے بنانے کے لیے میری کزنس کے ساتھ، اور جو آنٹیز وغیرہ ساری تھیں، میری خالہ، میری پھپھو، سب لوگ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو اچانک سے جو میری ایک رشتہ دار تھیں، میں ان کا یہاں پر رشتہ تو میں نہیں بتانا چاہتی کہ وہ ہماری کیا لگتی تھی، وہ ہماری بہت قریبی تھیں، اور انہوں نے ہم سے اس بارے میں بات کی آپی کے بارے میں، اور انہوں نے بہت اصرار کیا، بہت زیادہ انہوں نے منتیں کی کہ آپ افرا کا رشتہ ہمیں دے دیں اور ہم اسے بیٹی بنا کے رکھیں گے۔ جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ سب انہوں نے کیں، لیکن امی کا تو مائنڈ پہلے سے ہی یہ بنا ہوا تھا کہ انہوں نے باہر ہی کرنی ہے، تو انہوں نے انہیں منع کر دیا، انکار کر دیا۔ لیکن وہ جو آنٹی تھیں وہ آنٹی بہت زیادہ ہمارے پیچھے لگی رہیں، رشتے کے پیچھے، کہ مجھے افرا کا رشتہ آپ لوگ دے دیں اور بالکل فکر نہ کریں، کسی چیز کی بھی ٹینشن نہ لیں۔ لیکن امی نہیں مانی بالکل بھی، اور اس کے بعد وہ جو آنٹی تھیں، ایک دفعہ امی نے انہیں تھوڑا سا سخت لہجے میں جواب دے دیا کہ میں نے آپ کو 1000 دفعہ منع کیا ہے اور میں آپ کو اب آخری دفعہ کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ بات نہ کیا کریں۔ تو اس سے رشتوں میں بھی تھوڑی بہت ایسے دراریں پڑ جاتی ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس طرح رشتے کی باتوں پہ اگر بندہ ناراض ہو۔ تو امی نے انہیں یہی سمجھایا۔ اس کے بعد وہ جو آنٹی تھیں انہوں نے ہمارے گھر آنا بالکل بند کر دیا، ہم سے بات کرنا، اور وہ جو ہمارے کزنس تھے، جو میری کزنیں تھیں، انہوں نے بھی ہم سے بات کرنا بند کر دیا بالکل۔ تو ہمیں یہی تھا کہ شاید رشتے کی وجہ سے ناراضگی ہو گئی ہوگی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اتنی زیادہ ناراضگی ہو جائے گی رشتے کی وجہ سے۔ تھوڑے دنوں بعد ہی، یعنی جب انہوں نے بالکل ہم سے رابطہ ایک طریقے کا ختم کر دیا تھا، تو اس کے بعد وہ جو آنٹی تھیں وہ ایک دن ہمارے گھر آئیں، اور جب وہ ہمارے گھر آئیں تو وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھیں اور بہت زیادہ وہ ایک اچھا بیہیو کر رہی تھی ہم سب لوگوں کے ساتھ، اور وہ ہمارے لیے کچھ گفٹس لے کے آئیں، میرے لیے، افرا آپی کے لیے، اور میرے جو دوسرے بہن بھائی تھے ان کے لیے، اور سب کو انہوں نے گفٹ دیا۔ پھر انہوں نے آپی کو ایک گفٹ دیا، وہ ایک رنگ تھی، اور وہ جو انگوٹھی تھی وہ بہت زیادہ عجیب سی انگوٹھی تھی، جیسے کوئی پرانی سی انگوٹھی ہوتی ہے یا کوئی بہت زیادہ ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی خاندانی انگوٹھی ہوتی ہے، اور وہ انہیں دے رہی تھی۔ تو جب ہم نے وہ انگوٹھی دیکھی ہمیں تو بہت پسند آئی، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، وہ جو اینٹیک چیزیں ہوتی ہیں وہ تو لگتی بہت خوبصورت ہیں۔
تو انہوں نے جب وہ انگوٹھی دی آپی کو، آپی بہت خوش ہوئیں اور آپی نے اسے پہن لیا، اور آنٹی نے بھی انہیں انگوٹھی دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس انگوٹھی کو ہمیشہ پہن کے رکھنا اور اسے کبھی اتارنا نہیں، کیونکہ میں نے بڑے دل سے تحفہ دیا ہے، اور اسے اگر تم نہیں پہنو گی تو مجھے ایسا لگے گا کہ تم نے مجھے ابھی تک میرے سے تم ناراض ہو، تم سب لوگ۔ تو آپی نے انہیں بتایا کہ میں اسے ضرور پہنوں گی اور میں ابھی پہن لیتی ہوں۔ تو آپی نے اسی وقت اس انگوٹھی کو پہن لیا، اور اس انگوٹھی کو پہننے کے بعد ہی آپی کی جو حالت تھی اور آپی کے جو رویے تھے وہ بہت زیادہ عجیب ہوتے گئے، پراسرار ہوتے گئے۔ آپی رات کو اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور پتہ نہیں کس سے باتیں کرنے لگ جایا کرتی تھی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ آپی اور میں ایک ہی روم میں سویا کرتے تھے، اور جب بھی میں رات کو اٹھ کر دیکھتی تھی تو آپی بالکل ایسے جیسے بالکل ان کا سر اوپر ہوا کرتا تھا چھت کی طرف، اور وہ وہاں دیکھ کر پتہ نہیں کیا بول رہی ہوتی تھی، کس سے باتیں کر رہی ہوتی تھی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور جیسے ہی میں جا کر آپی کو تھوڑا ہلاتی تھی، تھوڑا سا ان کو بلاتی تھی، انہیں آواز دیتی تھی، تو آپی اچانک سے ایسے جیسے ہوش میں آتی تھی اور پھر وہ سو جایا کرتی تھی۔ میں نے تھوڑے دن تو یہ دیکھا جو آپی کر رہی تھی کھڑے ہو کے، یعنی بات کسی سے کرتی تھی، میں نے تھوڑے دن یہ نوٹس کیا، میں نے امی کو نہیں بتایا، لیکن جب آپی روز اس طرح کرنے لگ گئیں تو پھر میں نے امی کو یہ بات بتائی، اور امی نے آپی سے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو نا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے بتایا ہے نمرہ نے کہ تم رات کو اٹھ کے اس طرح سے کسی سے باتیں کر رہی ہوتی ہو اور تم بالکل چھت کی طرف سر کر کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہو۔ تو آپی نے یہ کہا کہ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتہ کہ یہ کیا بات کر رہی ہے کس چیز کے بارے میں۔ تو ہم نے اس کے بعد آپی سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد آپی نے اس طرح رات کو اٹھ کر اور باتیں کرنا اور بیٹھ کر بس چھت کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد ہمیں ایسے لگنے لگا کہ ہمارے گھر میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، جس طرح ہمیں کسی کی پریزنس فیل ہوتی تھی، جیسے کچن میں رات کے وقت بالکل جیسے رات کے 2-2:30 بجے اگر میری کبھی آنکھ کھلے، یا مجھے اس طرح آنکھ کھلتی تھی کہ کچن میں کوئی برتن وغیرہ گرا ہے، یا کوئی کچن میں ہلچل ہوئی ہے، یا گھر میں کسی اور جگہ پہ کوئی ہلچل ہوئی ہے، تو میں اس چیز سے اٹھ جایا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد جو میری آپی تھیں وہ بہت زیادہ ڈرنا شروع ہو گئیں، بہت زیادہ وہ خوفزدہ رہنا شروع ہو گئیں، اور وہ ہمیں یہ کہنے لگ گئیں کہ وہ جو ایک مرد ہے، ایک بہت ہی خوفناک قسم کا وہ مرد ہے، اور وہ روز آ کر کمرے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ مجھے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور مجھے اس سے بہت زیادہ خوف آتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ جب بھی میں کبھی اکیلی ہوتی ہوں کسی جگہ پہ تو وہ میرے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور مجھے بہت زیادہ ڈراتا ہے، اور پتہ نہیں مجھے وہ کیوں اس طرح سے ڈرا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ لگا کہ شاید ان کا کوئی میڈیکل پرابلم ہوگا، تو ہم نے ڈاکٹر سے دیکھا، رابطہ کیا، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو ہم لوگ پھر یہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں آپ ہی ایسی باتیں کیوں کرنے لگ گئی ہیں، دن بہ دن ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اور ایک دن آپ ہی بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس اور ہم لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم جو کرتے ہیں سبلنگز میں ہنسی مذاق ہوتے رہتے ہیں، تو ہم لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو اچانک سے میری آپی کو اتنا غصہ آ گیا میری کسی بات پہ کہ میری آپی میرے اوپر، انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میں بالکل نیچے زمین پہ گری جا کے، اور آپی میرے اوپر آ کر اور انہوں نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا بہت زور سے، اور آپی نے مجھے بہت زیادہ مارنا شروع کر دیا، اور جو میرے دوسرے بہن بھائی تھے وہ میری آپی کو ہٹا رہے تھے میرے اوپر سے، لیکن آپی جو تھی ان میں اتنی پاور آ گئی تھی کہ وہ کسی کی بات ہی نہیں سن رہی تھی، اور وہ بس مجھے مارے جا رہی تھی اور میرا گلا دبا رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اس وقت، لیکن پھر جب میرے ابو آئے تو انہوں نے مل کر، میرے بھائی بہنوں نے مل کر ان کو میرے اوپر سے ہٹایا، اور جب وہ انہیں میرے اوپر سے انہوں نے ہٹایا اور انہوں نے جب انہیں سنبھالا، تو آپی کا جو چہرہ تھا، جو ان کی شکل تھی، وہ اچانک سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ایسے لگنے لگ گیا کہ ان کے چہرے میں کسی بہت ہی خوفناک کسی اور کا چہرہ بنتا جا رہا ہے، تبدیل ہوتا جا رہا ہے ان کے چہرے سے۔ بہت زیادہ خوفناک وہ چہرہ لگ رہا تھا، بالکل جیسے منہ پہ جھریاں آ گئی ہوں، اور بہت زیادہ بڑا ان کا جو منہ تھا، چہرہ تھا، یعنی ان کے ہونٹ بہت بڑے لگ رہے تھے اور ان کی آنکھیں بھی بہت زیادہ بڑی لگ رہی تھیں۔ تو آپی کا جب میں نے یہ حلیہ دیکھا، اور ان کے بال تو آلریڈی بکھر گئے تھے سارے، جب انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا تو میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی جب میں نے آپی کا یہ حال دیکھا۔
اور اس کے بعد آپی کے ہاتھ پیر بالکل الٹے ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، آپی کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے آپی کو سنبھالا تو آپی ایک دم بے ہوش ہو گئیں۔ اب مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، نہ ابو نہ امی کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس وقت جو وہ انگوٹھی تھی وہ آپی کے ہاتھ میں ہی تھی، انہوں نے پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرے امی ابو بہت پریشان ہو گئے۔ تو آپی جب تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو امی ابو نے یہ سوچا کہ ان کا آپی کا رشتہ کر دیا جائے کہیں باہر دیکھ کر، اور جلدی سے آپی کی شادی کر دی جائے، کیونکہ امی ابو کو یہ لگ رہا تھا کہ میں بھی اس نے کسی بات کا صدمہ لے لیا ہے یا کسی بات کا اسے برا لگا ہے، اس طرح سے اس نے اپنے دماغ پر اس چیز کا پریشر لے لیا ہے۔ تو آپی کا جب رشتہ کیا گیا تو وہ لوگ بہت اچھے لوگ تھے، بہت نائس لوگ تھے وہ سب لوگ۔ تو جیسے ہی آپی کا رشتہ ہوا اور وہ لوگ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے جیسے ہی ہمارے گھر آئے تو اس دن آپی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بہت زیادہ آپی چلانا شروع ہو گئیں۔ اب ہم لوگ سب کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے آپی کے ساتھ، اور جیسے ہی ان کی جو ساس تھیں وہ کمرے میں آئیں تو آپی نے چلانا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، اور اس طرح آپی کا حالت ہو گئی تھی آپی کی کہ ہمیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ آپی ہیں، اور ہم لوگ انہیں پکڑ رہے تھے۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ آپی اتنا زیادہ، ان کا جو ایک کنڈیشن تھی، ایک حالت تھی آپی کی، اتنی زیادہ خوفناک ہو گئی تھی اور خراب ہو گئی تھی کہ آپی ہم ہوا میں جھولنے لگ گئی، ہوا میں ان کو پتہ نہیں جیسے کوئی چیز ہے جو انہیں ہوا میں اٹھا رہی ہے، اور بالکل وہ اس طرح ہو رہی تھی جیسے ہم لوگ موویز میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی پر جنات کا سایہ ہو جاتا ہے یا پوزیشن ہوتا ہے، کوئی پوزیس ہوتا ہے انسان، تو وہ اس طرح ہوا میں لیویٹیٹ کرنے لگتا ہے، اوپر اٹھنے لگتا ہے۔ اس طرح سے آپی اوپر اٹھ رہی تھی، تو ہم لوگ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، ہم نے تو انہیں چھوڑ دیا جب ہم نے یہ چیز دیکھی۔ تو آپی جو تھیں وہ بہت زیادہ چیخ رہی تھی جیسے وہ بہت تکلیف میں ہیں، اور اچانک سے انہیں جیسے کسی نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ آپی جو تھیں وہ اچانک سے بیڈ پر گر گئیں، اور گر کے پھر سے ان کی وہی حالت ہو گئی، ان کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو گئے بہت زیادہ، اور ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ ہم لوگوں نے جلدی سے ایمرجنسی لے کے گئے، اور ڈاکٹرز نے انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپی کے ساتھ ہماری۔ تو وہ جو لوگ تھے جن سے ہم نے رشتہ کیا تھا، جب انہوں نے یہ حالت دیکھی آپی کی تو انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ حالانکہ امی ابو نے ان کی بہت محنتیں کیں، لیکن انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تو وہ لوگ تو رشتہ کرنے کے لیے پھر راضی ہی نہیں تھے۔ تو جب آپی گھر واپس آئیں تو میرے جو ابو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ میں مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں اس سارے واقعے کے بارے میں، کیونکہ مجھے یہ معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے، جو بھی یہ حرکتیں کر رہی ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو ابو نے اگلے دن مولوی صاحب سے بات کی، اور مولوی صاحب جب گھر آئے اور جب انہوں نے آپی کو دیکھا تو آپی بالکل ایسے ہو جایا کرتی تھی کبھی کبھی کہ وہ کسی کو نہ پہچانتی ہیں نہ وہ کسی کو جانتی ہیں، اور بس بالکل ایک دم ایک اسٹیچو کی طرح بیٹھ جایا کرتی تھی۔ لیکن جب انہیں دورہ پڑتا تھا تو تب آپی کی حالت جو ہوتی تھی وہ دیکھ کر ہم سب لوگ چیخیں مارنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو جو مولوی صاحب تھے جب وہ ہمارے گھر آئے، انہوں نے آپی کو دیکھا، انہوں نے آپی پہ دم کیا، تو مولوی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کے اوپر کسی نے کالے جادو سے جو اثرات ہیں وہ بھیجے ہیں، آسیب جو ہیں اس کے اوپر بھیجے گئے ہیں کالے جادو کی مدد سے، تاکہ اس کو وہ نقصان پہنچائیں اور اس کی شادی نہ ہونے دیں وہ کہیں۔ تو جب ہم نے یہ بات سنی کہ اس کی شادی نہ ہونے دیں اور اس کو نقصان پہنچائیں، تو ہم لوگوں کے دماغ میں بہت سے لوگ آئے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ شک پھر انہی پر ہوا جنہوں نے ہمیں یہ گفٹس دیے تھے۔ آپی کو انگوٹھی دی تھی آنٹی نے، تو ہم لوگوں نے پوچھا ان سے کہ ایسا کون کر سکتا ہے، تو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ ایسا کون کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پاس یہ جو انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، اور کالا جادو کر کے اس پر ایک جن مسلط کیا گیا ہے جو اس بچی کو نقصان پہنچائے، تنگ کرے، اور اس کی جو شادی ہے وہ کہیں پر بھی نہ ہونے دے، اور آپ سبھی گھر والوں کو بھی ساتھ ساتھ وہ پریشان کرے گی۔ جو وہ مخلوق ہے، جو آسیب ہے، وہ اس بچی کے اوپر قابض ہو رہا ہے، اور ابھی اس نے قابض ہونا اس پر شروع کیا ہے۔ تو میرے ابو نے ان سے کہا کہ آپ اس کا علاج کریں۔ تو وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میرے
جو بڑے ہیں جن سے میں نے یہ علم سیکھا ہے، میں ان سے بات کروں گا اور وہ اس بچی کا علاج کریں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اگلے دن آپ کو بتاؤں گا مولوی صاحب کا پتہ، آپ ان کے پاس چلے جائیے گا۔ تو اس دن اس رات کو اتنا خوفناک واقعہ ہوا کہ میں اتنا خوف زدہ ہو گئی دیکھ کے۔ میں سوئی ہوئی تھی اور پھر سے مجھے ایسے آواز آئی جیسے آپی جو ہیں پھر سے اٹھ کے وہ باتیں کر رہی ہیں، پھر سے وہ بول رہی ہیں۔ تو میں اٹھ کر بیٹھی اور میں نے آپی کو آوازیں دیں، تو آپی میری جواب ہی نہیں دے رہی تھی میری بات کا، اور آپی بس چھت کی طرف دیکھ رہی تھی بیٹھ کے اور باتیں کر رہی تھیں۔ تو میں نے نارملی چھت کی طرف دیکھا کیونکہ پہلے کبھی مجھے وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن جب میں نے اس رات اس چھت کی طرف دیکھا تو اس چھت پر ایک بہت ہی خوفناک کوئی مخلوق تھی، کوئی جن تھا، آسیب تھا جو اس چھت کے اوپر چپکا ہوا تھا، جیسے کوئی چھپکلی ہوتی ہے اس طرح سے اس چھت کے ساتھ وہ لگا ہوا تھا، اور وہ آپی سے باتیں کر رہا تھا اور آپی کو وہ جواب دے رہا تھا آپی کی باتوں کا، اور وہ آپی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی خوفناک مخلوق تھی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چیز کیا ہے۔ اور جب میں نے اسے دیکھا میں تو چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی، اور جیسے ہی میں کمرے سے باہر گئی تو کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، لاک ہو گیا، اور اندر سے آپی کی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ سارے گھر والے جاگ گئے، میں نے سب کو بتایا کہ اندر کوئی مخلوق ہے، کوئی جن ہے جو آپی کو تنگ کر رہا ہے۔ اور جب سب لوگوں نے جا کر دیکھا تو دروازہ کھل نہیں رہا تھا بالکل بھی، اور جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، بڑی مشکل سے دروازہ کھلا، تو جب انہوں نے اندر جا کر دیکھا آپی کمرے میں نہیں تھی۔ پتہ نہیں آپی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آپی کہاں گئی ہیں کہاں نہیں گئی ہیں، آپی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ ہم سب لوگوں نے گھر سے باہر نکل کر دیکھا، ادھر ادھر بھاگ کر ہم لوگ کافی جگہ پر گئے دیکھنے کے لیے، لیکن آپی ہمیں کہیں نہیں ملی۔ اور اچانک سے جب ہم لوگ سب لوگ واپس آ رہے تھے آپی کو ڈھونڈ کے، بالکل ایک دم ہم لوگوں کو یہ لگا کہ پتہ نہیں آپی کہاں گئی ہیں، آپی مل نہیں رہی ہیں، تو اچانک سے میرے بھائی کی نظر پڑی ایک کچرے کے ڈھیر پر، اور جب انہوں نے کچرے کے ڈھیر پہ دیکھا تو جو میری آپی تھیں وہ بے ہوشی کی حالت میں اس کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی تھیں۔ اور جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم لوگ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ یہاں کیسے آ گئی ہیں، اور آپی کے جسم پہ بہت زیادہ نشان تھے مارنے کے، یعنی انہیں کسی نے بہت زیادہ اذیت پہنچائی تھی، بہت زیادہ انہیں مارا تھا کسی نے۔ تو جب ہم لوگوں نے دیکھا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کبھی بھی آپی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے اگلے دن انہوں نے مولوی صاحب نے ان دوسرے مولوی صاحب کا ہمیں پتہ بتایا، اور ہم لوگ ان کے جب وہاں پر گئے، ان کے گھر گئے، انہوں نے آپی کو دیکھا تو انہوں نے جلدی سے، یعنی فوراً ہی انہوں نے ان کا علاج شروع کر دیا، ان کو دم کیا، اور دم والا جو پانی تھا انہوں نے ہمیں دیا کہ یہ آپ نے روم میں یعنی چاروں کونوں میں آپ نے اسے اسپرے کرنا ہے اور اسے پلانا بھی ہے، اور اسے اکیلا بالکل بھی نہیں چھوڑنا، اور نہ ہی اسے کسی اندھیری سی جگہ پر جانے دینا ہے۔ اور انہوں نے آپی کا باہر جانا بھی بند کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب آپی کا علاج شروع ہوا تو پہلے کچھ دنوں میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں، کیونکہ وہ جو مخلوق تھی وہ ہمیں بہت زیادہ ہمیں بھی نظر آنے لگ گئی تھی، وہ ظاہر ہونے لگ گئی تھی، اور وہ جو مخلوق تھی وہ ایسی ظاہر ہوتی تھی کہ کسی دیوار پہ، یعنی وہ چھپکلی کی طرح دیوار پر چل رہی ہوتی تھی مخلوق، کبھی وہ سیڑھیوں میں کھڑی ہوئی ہوتی تھی۔ بہت خوفناک مخلوق تھی وہ، بہت زیادہ، نہ وہ جانور لگتا تھا نہ وہ انسان لگتا تھا، لیکن وہ ایک مرد تھا، یعنی ایک جن تھا وہ۔ تو اس کے بعد جب کچھ دن ہو گئے علاج کو تو وہ جو مخلوق تھی وہ ہمیں دکھنا، ظاہر ہونا بند ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ میری آپی کی جو طبیعت تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہ جو انگوٹھی تھی، وہ جو مولوی صاحب نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو انہوں نے جب علاج شروع کیا تو انہوں نے اسی وقت اس انگوٹھی کو اتار کر اور انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب علاج کیا تو میری آپی جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر سے آپی کا رشتہ کہیں دیکھا، اور ایک بہت ہی اچھے خاندان میں ان کا رشتہ ہوا اور ان کی شادی کروا دی گئی۔ اور وہ جو جن تھا، کیونکہ وہ کالے جادو کی مدد سے بھیجا گیا تھا، تو اسی وجہ سے وہ جن ان کے اوپر اتنا قابض نہیں ہوا، اور انہوں نے اس جن نے میری آپی کو چھوڑ دیا، ان کی جان چھوڑ دی۔ تو آپی کو تو یاد بھی ہے سب کچھ کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا اور انہیں کیا مخلوق نظر آتی تھی، لیکن ہم لوگ ان سے پھر بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اپنی آپی کی زندگی کی یہ خوفناک کہانی۔
تھینک یو سو مچ آپ کا نمرا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور اپنا اور اپنی فیملی والوں کا خیال رکھیے، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، انسان جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دماغ پر عجیب و غریب قسم کی یہ پٹی بن جاتی ہے کہ اگر ہم نے اس سے یہ چیز لی ہے یا ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے تو اس پہ کالا جادو کروا دیا جائے، اسے نقصان پہنچا دیا جائے۔ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کا برا چاہو گے، اگر آپ اس کے ساتھ برا کرو گے، نقصان پہنچاؤ گے، تو آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا اور آپ کو بھی نقصان پہنچے گا، کیونکہ جو اذیتیں اس فیملی کو ہوتی ہیں وہ اذیت آپ محسوس نہیں کرتے۔ جو یہ چیزیں کرتے ہیں، کالا جادو کرواتے ہیں، پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کالے جادو کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت گناہ کی بات ہے یہ کروانا۔ لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، کیونکہ غصہ ان کے عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو اپنا اور اپنے فیملی والوں کا خیال رکھیں آپ لوگ، اور ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو آپ لوگوں سے کوئی بدلہ لینے کی نیت رکھتے ہوں، یا آپ لوگوں سے بالکل دشمنی رکھتے ہوں۔ آپ ان سے اچھا بیہیو کریں، اچھی طرح بات کریں، اور لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا اپنے آپ کا بچاؤ کریں ان سے، اپنے آپ کو بالکل آگاہ رکھیں ہر چیز سے، کہ ہمارے ساتھ اگر یہ ہم نے لی چیز، یا انہوں نے جو بھی کھانے پینے کی چیز دی ہے اگر ہم نے کھائی، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا، لیکن کئی بار دشمنی میں لوگ کر جاتے ہیں۔ تو لسنرز، میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، جو میرے ساتھ وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے شیئر کی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے email ID پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔